السلام علیکم جماعت ہفتم، کیسے ہیں آپ سب اسٹوڈنٹس؟ آئی ہوپ آل آف یو ول فائن وتھ گڈ ہیلتھ. اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے، باب چہارم، اس کا سبق نمبر 5، ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات. یہ ہمارے سبق کا نام ہے. چلیں آئیں پڑھائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ اب ماحول کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ماحول میں ایسے اجزاء، جز کی جمع ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو اور ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے. یعنی کہ جو اجزاء ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ان کا ماحول میں شامل ہونا ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے. اب ماحول میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو شامل ہو رہی ہیں، کون سے ایسے اجزاء ہیں جو شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں؟ جی، ان میں آ جاتا ہے سب سے پہلے فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا مواد اور دھواں، پھر روز بروز بڑھتی ہوئی ٹریفک کا شور، گاڑیوں کا دھواں، کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر، کھادوں اور زہریلی ادویات کا غیر ضروری استعمال، درختوں اور جنگلات کی غیر ضروری کٹائی اور شہروں کی آبادی کے پھیلاؤ میں ناقص منصوبہ بندی شامل ہے. اب یعنی کہ جتنے بھی اجزاء ہیں اور جتنے بھی اسباب ہیں وہ یہاں پر بتا دیے گئے ہیں جو کہ ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں. اسلام نے کیا ماحول کے بارے میں تاکید کی ہے، کیا حکم فرمایا ہے؟ اسلام نے ماحول کو صاف رکھنے کی تاکید کی ہے. صفائی اور پاکیزگی کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے. بنیادی یعنی کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے، یحب المطہرین، پاک رہنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے. یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 ہے. یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو یعنی کہ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اسی سے متعلق ایک حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے. کتنا؟ یعنی نصف آدھا، یعنی صاف ستھرا اور ستھرائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے. اب ہمارا دینی فریضہ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم نہ صرف خود کو پاک رکھیں بلکہ اپنے ماحول کو بھی آلودگی سے بچائیں اور اس سے خوبصورت بنائیں. اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے آج کا ہمارا لیسن ہے جو اسٹوڈنٹس آپ غور سے سنیں گے اور اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ ذہن نشین کریں گے. اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ آپ جو ہے اپنے نوٹ بک پر اسی مشق کے سوال نمبر الف اور سوال نمبر ب کو لکھیں گے کیونکہ اس کا جواب جو ہے آج کے لیسن سے ہی ریلیٹڈ ہے. جی، تو سوال نمبر الف، ماحول کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارے ماحول میں ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے. سوال نمبر ب، ماحول کی آلودگی کے اسباب بیان کریں. وہ اسٹوڈنٹس اسباب کون سے ہیں؟ جی، سوال نمبر ب کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ماحول کو آلودہ کرنے میں فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا مواد اور دھواں، روز بروز بڑھتی ہوئی ٹریفک کا شور، گاڑیوں کا دھواں، کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر، کھادوں اور زہریلی ادویات کا غیر ضروری استعمال، درختوں اور جنگلات کی غیر ضروری کٹائی اور شہروں کی آبادی کے پھیلاؤ میں ناقص منصوبہ بندی شامل ہے. اسٹوڈنٹس، یہ دونوں سوال جو ہیں یہ آپ زبانی یاد کریں گے اور اس کو اپنی نوٹ بک پر ساتھ رائٹ بھی کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.